السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنی ماں کی بات بھی نہیں مانوں گی، علیشہ یہ سن کر ثانیہ بیگم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ میری ماما کی طرح ہیں، آپ نے میرا خیال رکھا، میں ضرور مانوں گی آپ کی بات۔ شاہ ڈریسنگ کے پاس کھڑا شیشے سے یہ سب ہوتے دیکھ رہا تھا۔ شاہ کے دل میں کہیں نہ کہیں کسی کونے میں علیشہ کے لیے جگہ بن گئی تھی۔ اچھا بیٹا تو تم سوپ پیو، میں چلتی ہوں، مجھے کچھ کام ہے باہر۔ رابعہ بیٹا بھابھی کا خیال رکھنا۔ ثانیہ بیگم یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ بھابھی میں آپ کے لیے کوئی کپڑے نکال دیتی ہوں، آپ اس میں انکمفرٹیبل محسوس کر رہی ہوں گی۔ وہ جواباً مسکرا دی۔ شکریہ بھابھی، آپ نے اسمائل تو کی۔ شاہ بھی یہ سب شیشے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسمائل کرتی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں باہر جا رہا ہوں، شاہ بھی یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ بھابھی میں آپ کا سوٹ نکال دوں، آپ فریش ہو کر چینج کر لو۔ علیشہ اٹھنے لگی تھی کہ اسے چکر آیا۔ وہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ رابعہ جلدی سے اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا بھابھی؟ کچھ نہیں، بس ہلکا سا چکر آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو لے چلتی ہوں واش روم تک۔ علیشہ کو ابھی بھی چکر آ رہے تھے، اس لیے اس نے ہاں بول دیا۔ تھوڑی دیر بعد علیشہ فریش ہو کر نکلی تو رابعہ کمرے میں نہیں تھی، شاید وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ علیشہ نے ٹاول کی مدد سے بال سکھائے۔ اسے کمزوری محسوس ہونے لگی تو وہ جا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ شام کے 5 بج رہے تھے جب اس کی آنکھ کسی شور کی وجہ سے کھلی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ کمرے کے باہر سے آوازیں آ رہی تھی۔ کیا کروں؟ باہر جا کر دیکھوں؟ نہیں، پتہ نہیں کیا سمجھیں، کچھ بھی سمجھیں، مجھے تو دیکھنا چاہیے۔ وہ یہ فیصلہ کر کے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ حویلی کے برآمدے میں ثانیہ بیگم، شاہ کے بابا، رابعہ، شاہ کے علاوہ ایک اور لڑکی اور لڑکا موجود تھے۔ شاید وہ ثانیہ اور اس کا شوہر ہو۔ وہ یہ سوچ کر آگے بڑھ گئی۔ سیڑھیاں اترنے لگی تھی، اس کے کان میں آواز گونجی۔ وہ لڑکی ثانیہ ہی تھی جو اپنے بابا سے کچھ بات کر رہی تھی۔ بابا، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا مگر آپ نے مجھے منع کر دیا، تو میرے پاس آخری حل یہی تھا کیونکہ میں آصف کے بغیر مر جاتی۔ بے شرم لڑکی، اپنے باپ کے آگے ایسی باتیں کرتی ہو۔ حمدان صاحب، شاہ کے بابا نے ثانیہ کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اتنے میں علیشہ اس تک پہنچ گئی۔ وہ ثانیہ کے آگے کھڑی ہو گئی۔ حمدان صاحب کا ثانیہ کو مارتا ہاتھ رک گیا۔ علیشہ بیٹا آپ ہٹ جاؤ، حمدان صاحب نے نرمی سے علیشہ سے کہا۔ میں جانتی ہوں انہوں نے جو کیا وہ غلط کیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان پر سب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں۔ کم سے کم اپنے بیٹے اور ان کا خیال کریں۔ وہ آسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ثانیہ نے علیشہ کو مخاطب کیا۔ یہ آپ اپنی فیملی سے پوچھیں، میں جانتی ہوں مجھے آپ کے گھر کے میٹر میں بولنے کا کوئی حق نہیں، مگر انسان جب ایسا قدم اٹھاتا ہے جب اس کے گھر والے اس کے خلاف ہوں۔ علیشہ نے حمدان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تم چپ رہو، تمہیں ہمارے معاملات میں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ شاہ، حمدان صاحب نے شاہ کو چپ کروایا۔ سنو بیٹا، حمدان صاحب نے علیشہ کو مخاطب کیا، ہم شرمندہ ہیں تم پر ہونے والے ظلم پر۔ ایسی بات نہیں ہے انکل، آپ کیوں شرمندہ ہو رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں میرے ساتھ برا ہوا ہے، مگر یہ سب پہلے ہی میرے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ وہ ثانیہ سے مخاطب ہوئی۔ تمہاری وجہ سے میں بہت ظلم کا شکار ہوئی ہوں، لیکن میں چپ رہی۔ میں جانتی تھی تم کسی وجہ سے گئی ہوگی، میں جانتی تھی، مگر میں نے ایک ظلم سہا ہے۔ میں چاہتی تو تمہیں کبھی معاف نہیں کرتی، مگر میرے ماں باپ نے میری ایسی تربیت نہیں کی، اس لیے میں نے تمہیں معاف کیا۔ لیکن اب تم اپنے بابا سے معافی مانگو، کیونکہ تمہاری وجہ سے تمہارے بابا نے کتنی شرمندگی اٹھائی ہے۔ ثانیہ بیگم حیرت سے علیشہ کو دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ حمدان صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں جانتی ہوں میں نے بہت غلط کام کیا، مگر آپ مان جاتے تو میں یہ قدم کبھی نہیں اٹھاتی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نے کتنی شرمندگی کا سامنا کیا ہوگا، مجھے معاف کر دیں۔ دیکھیں مجھے علیشہ نے بھی معاف کر دیا، وہ گڑبڑاتے ہوئے بولی۔ انکل آپ معاف کر دیں ثانیہ کو۔ علیشہ ثانیہ کی حمایت میں بولی۔ علیشہ کی اس بات پر شاہ، ثانیہ بیگم دونوں نے علیشہ کو حیرت سے دیکھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کہتی ہیں تو معاف کر دیتا ہوں، ورنہ ثانیہ میرے لیے مرے ہی برابر تھی۔ بابا پلیز ایسا مت کہیں، میں مر جاؤں گی آپ لوگوں کے بغیر۔ وہ ان کے قدموں میں گر گئی۔ اٹھو بیٹا، حمدان صاحب نے ثانیہ کو قدموں سے اٹھایا۔
میں نے معاف کیا اس لیے کیونکہ میری بھی غلطی تھی۔ انہوں نے ثانیہ کو گلے لگایا۔ تم بھی آ جاؤ، تمہیں بھی معاف کیا۔ انہوں نے آصف کو بلایا۔ 1 منٹ شاہ غصے میں بولا، بھلے ہی تمہیں بابا نے معاف کر دیا ہو ثانیہ، میں مگر تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شاہ ہمدان صاحب نے شاہ کو دیکھا۔ بابا آپ کچھ بھی کہیں مگر میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ پر بھائی اب تو بابا نے بھی معاف کر دیا ہے۔ ثانیہ روحانسی ہوئی۔ میں نے کہا میں نہیں کروں گا۔ بھائی ایسا مت کہیں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، پلیز آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں، میں نہیں کروں گا۔ شاہ یہ کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چھوڑو بیٹا، کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمدان صاحب نے یہ کہہ کر کمرے میں چلے گئے۔ ثانیہ اپنی ماما کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ بس کرو بیٹا، بھول جاؤ، ثالیہ بیگم نے اسے سمجھایا۔ اب ثانیہ علیشا کے پاس آئی تھی اور گلے لگ کر روتی رہی۔ علیشا پلیز مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تم نے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ ثانیہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اب سب بھول جاؤ۔ علیشا تم بہت اچھی ہو، تم نے میرے بابا سے معافی دلوا دی، ورنہ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب تم آرام کرو، ڈاکٹر نے تمہیں کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کا کہا ہے۔ مگر تم تو کمرے سے باہر آ گئی۔ ثالیہ بیگم نے علیشا پر مصنوعی غصہ کیا۔ سوری، وہ کمرے میں مسلسل شور کی آوازیں آ رہی تھی تو میں باہر دیکھنے آ گئی۔ بالکل صحیح ٹائم پر آئی ہیں بھابھی، ورنہ آج پہلی بار بابا نے ثانیہ آپی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ رابعہ کی اس بات پر سب ہنس دیے تھے، لیکن ثانیہ کی سوئی بھابھی پر آ کر رکی تھی۔ رابعہ تم نے ابھی علیشا کو کیا بولا؟ ثانیہ نے فوراً رابعہ سے پوچھا۔ آپی آپ کو پتہ ہے یہ کیوٹ سی پیاری سی لڑکی ہماری بھابھی بن گئی ہے، سچ میں؟ ثانیہ نے حیرت سے علیشا کو دیکھا۔ جی آپی بہت اچھی ہیں علیشا بھابھی۔ رابعہ کی اس بات پر علیشا کا چہرہ پر اداسی چھا گئی۔ علیشا بیٹا آپ آرام کرو۔ ثالیہ بیگم نے علیشا کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ جی وہ یہ کہہ کر مرے قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ علیشا کمرے میں آئی تو شاہ بیڈ پر لیٹ کر موبائل چلا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ آ کر صوفے کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی۔ وہ اپنے گھر والوں کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ جب شاہ اٹھ کر اس کے پاس آیا، وہ شاہ کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ بات سنو، اگر تمہیں اس کمرے میں رہنا ہے تو میری مرضی سے رہو گی، میں جو کہوں گا وہی کرو گی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں لوگوں کے بیچ میں بولنے کا، بہت شوق ہے نا سب کے سامنے اچھا بننے کا۔ اب جو میں کہوں گا تم وہی کرو گی۔ رات میں تم یہاں نیچے سو گی، صبح میرے اٹھنے سے پہلے میرے 2 سوٹ استری کرو گی، اس کمرے کی پوری صفائی تم خود کرو گی، ناشتہ کھانا سب تم اپنے ہاتھوں سے بناؤ گی۔ انفیکٹ اس گھر میں رہنے والے سب افراد کا کھانا تم بناؤ گی، اور اگر تم نے کوئی چوں چرا کی تو یاد رکھنا میں تمہارا وہ حشر کروں گا، تم اچھی طرح یاد رکھو گی، سمجھی؟ علیشا نے نیچی نگاہ کیے اس بات میں سر ہلایا۔ شاہ یہ کہہ کر دوبارہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ علیشا صوفے سے لگ کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ وہ تو سمجھی تھی اس کی سزا ختم ہو گئی، مگر صحیح معنوں میں اب اس کی سزا شروع ہوئی تھی۔ شاہ کی زندگی میں اب ہلچل مچی تھی۔ ایک طرف بہن تھی جس نے اس سے جھوٹ بولا تھا، دوسری طرف اس سے بچانے والی لڑکی جس پر شاہ نے بیجا ظلم کیا تھا۔ چائے بنا کر لاؤ میرے لیے، شاہ نے علیشا پر حکم صادر کیا۔ علیشا شاہ کی آواز پر فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دروازے پر ہاتھ رکھ کر واپس مڑی۔ کیا ہوا؟ علیشا کو ایسا کھڑا دیکھ کر وہ غصے سے بولا۔ آپ کی ماما نے مجھے آرام کرنے کو کہا ہے، اگر انہوں نے مجھے چائے بناتے ہوئے دیکھ لیا۔ علیشا ہکلاتے ہوئے بولی۔ وہ اپنے کمرے میں ہوں گی، تمہاری چوکیداری نہیں کریں گی، جاؤ جا کر جو کہا ہے وہ کرو، زیادہ باتیں مت بناؤ، شاہ چلایا۔ جی وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب رابعہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ کیا ہوا بھابھی، کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ نہیں، وہ میں اپنے لیے چائے بنانے جا رہی تھی، پر بھابھی یہ آپ بانو کو بول دیں، بلکہ آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، میں بول دیتی ہوں۔ نہیں نہیں میں خود بنا لوں گی، بس تم مجھے کچن کا راستہ بتا دو، وہ جلدی جلدی سے بولی۔ بھابھی ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے، میں چائے بنا کر آرام کر لوں گی۔ ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی، یہاں سے سیدھا جا کر رائٹ سائڈ پر کچن ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ جلدی جلدی سے سیڑھیاں اتر کر کچن کی طرف بڑھی۔ اب وہ کچن میں کھڑی چائے کیسے بنانی ہے سوچ رہی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا اور نہ ہی اس کی ماما نے اسے کچھ کرنے کا بولا تھا۔ جو کام ہوتا وہ اس کی ماما اور آپی کر لیتے تھے۔ کیا کروں باجی جی، آپ کو کچھ چاہیے؟ بانو نے اسے کھڑا دیکھ کر بولی۔ ہاں نہیں، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں چائے کیسے بنتی ہے؟ آپ ہٹیے میں بنا دیتی ہوں، بانو نے اسے کے پاس آ کر کہا۔ نہیں نہیں میں بنا لوں گی، بس آپ بتا دو۔ ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر میں علیشا چائے بنا کر کمرے میں جانے لگی، چائے لے کر کمرے میں آئی۔ شاہ نے ایک نظر علیشا کو دیکھا، طنز کیا، پائے بنا رہی تھی جو اتنی دیر ہو گئی۔ علیشا نے چپ چاپ چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کپ رکھ کر علیشا اپنی جگہ پر واپس جا کر بیٹھ گئی۔ اسے چکر آنے لگ گئے۔ اتنے میں شاہ کی آواز آئی، ادھر آؤ۔ علیشا اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔
پہلی دفعہ چائے بنائی ہے؟ شاہ نے علیشا سے نرمی سے پوچھا۔ علیشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم نے پی؟ علیشا نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تم پی لو۔ شاہ نے چائے کا کپ علیشا کے منہ پر پھینکا۔ گرم چائے ہونے کی وجہ سے علیشا کا سارا چہرہ جلنے لگا۔ دفع ہو جو، اس سے پہلے میرا دماغ گھوم جائے۔ شاہ ایک دم دھاڑا۔ علیشا فوراً واش روم میں گئی، پانی اپنے منہ پر پھینکا جس سے اس کا چہرے پر جلن کم ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر میں باہر آئی۔ اس کا دودھ جیسا سفید چہرہ لال ہو رہا تھا۔ شاہ بھی کمرے میں نہیں تھا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اتنے میں رابعہ اور صالحہ بیگم کمرے میں آئی۔ علیشا نے فوراً رخ موڑ کر اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے۔ علیشا بیٹا تم رو رہی تھی؟ صالحہ بیگم نے علیشا سے پوچھا۔ نہیں نہیں تو آپ لوگ یہاں؟ علیشا نے فوراً بات پلٹی۔ اب اپنی ماں سے چھپاؤ گی؟ صالحہ بیگم نے علیشا کے قریب جا کر بولا۔ بیٹا یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، علیشا ہڑبڑا کر بولی۔ بتاؤ بیٹا کیا ہوا؟ مجھے فکر ہونے لگی۔ کچھ نہیں ہوا، آپ فکر نہیں کریں۔ شاہ نے کچھ کیا ہے؟ نہیں نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ یقین دلاتے ہوئے بولی۔ مما مجھے لگتا ہے بھائی نے کچھ کیا ہے، رابعہ پیچھے سے بولی۔ بتاؤ بیٹا کیا کیا ہے شاہ نے؟ مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ اب کی بار، صالحہ بیگم اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ رابعہ کی بات سن کر علیشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے مجھے چائے بنانے کا کہا تھا، گھر میں اتنے ملازم ہونے کے باوجود۔ صالحہ بیگم نے فوراً کہا۔ اچھا تو بھابھی وہ چائے آپ بھائی کے لیے بنانے جا رہی تھی؟ مما میں نے ان سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا اپنے لیے بنانے جا رہی ہوں، میں نے منع کیا تھا مگر انہوں نے ایک نہیں سنی۔ تو بیٹا شاہ نے ہاتھ اٹھایا۔ علیشا نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر چائے بنانی نہیں آتی تھی مگر میں نے بانو سے پوچھ کر بنائی، مجھ سے صحیح نہیں بنی تو انہوں نے میرے چہرے پر پھینک دی۔ رابعہ حیرت سے منہ کھول کر بولی۔ بیٹا شاہ کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، میں اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ نہیں آنٹی آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ میں جانتی ہوں وہ ابھی ٹینشن میں ہے اسی لیے ایسا کیا، ورنہ تو وہ بہت اچھے ہیں۔ علیشا نے صاف جھوٹ بولا۔ بہت اچھے نہیں ہیں، اسی لیے تو تمہیں تہہ خانے میں بند کیا تھا، پیچھے سے رابعہ نے طنز کیا، جسے سن کر علیشا نے نظریں نیچی کر لی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ میری ہی غلطی تھی۔ علیشا رابعہ کے ان کے بھائی سے بزن نہیں کرنا چاہتی تھی تو وہ فوراً بولی۔ بھابھی بس کر دے بھائی کی سائیڈ لینا، جیسے ہم جانتے نہیں وہ کس دماغ کے آدمی ہیں۔ علیشا سے شاہ کا سائیڈ لینا رابعہ کو برداشت نہیں ہوا۔ ایسے نہیں بولتے رابعہ، وہ آپ کے بھائی ہیں۔ علیشا نے رابعہ کو سمجھایا۔ پر علیشا بیٹا وہ بھی آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے، صالحہ بیگم نے علیشا کو سمجھایا۔ آنٹی شاید میرے نصیب میں ہی لکھا ہو یہ سب سہنا۔ صالحہ بیگم بس اتنا کہہ سکی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارے لیے جل بھیجتی ہوں، چہرے پر لگا لینا۔ جی علیشا مسکرائی تھی۔ اللہ تمہیں ایسا ہی مسکراتا رکھے۔ صالحہ بیگم علیشا کو دوائیں دے کر واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں بانو جل لے آئی۔ علیشا نے بانو سے جل لگانے لگی۔ باجی جی کچھ اور چاہیے؟ نہیں، علیشا نے مسکرا کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کچھ اور چاہیے تو بول دیں، بڑی باجی نے مجھے سختی سے منع کیا ہے آپ کو نیچے نہیں آنے دینا۔ صحیح۔ علیشا جل لگا کر کارپیٹ پر آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد شاہ کمرے میں آیا۔ علیشا کو ایسے زمین پر لیٹا دیکھ کر افسوس ہوا۔ وہ علیشا کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، بہت دلچسپی سے اس کو دیکھنے لگا۔ وہ سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ معصوم چڑیل یکدم شاہ کے منہ سے نکلا۔ وہ علیشا سے دور ہو کر اپنے آپ کو سمجھانے لگا۔ شاہ بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو۔ 9 بجے کا وقت تھا، سب ڈائننگ ہال میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب ہمدان صاحب نے شاہ سے پوچھا، شاہ تم کھانے پر علیشا کو کیوں نہیں لائے؟ بابا میں نے اس سے پوچھا نہیں، اگر بھوک لگے گی تو خود ہی آ جائے گی۔ بھوک؟ بیٹا اس نے صبح کا سوپ پیا ہوا ہے۔ صالحہ بیگم نے شاہ کو تیکھی نظروں سے دیکھا۔ اور بات سنو، گھر میں اتنے ملازم ہونے کے باوجود تم نے اس معصوم سے چائے بنوائی، وہ بھی صحیح نہیں بنی تو اس کے چہرے پر پھینک دی۔ ہم نے یہ تربیت کی ہے؟ مما یہ سب آپ کو کس نے بتایا؟ شاہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ اب کی بار۔ صالحہ بیگم فل غصے میں بولی۔ دیکھیں مما وہ میری کوئی پسند کی بیوی نہیں جو میں پیار اور محبت سے پیش آؤں، زبردستی کی بیوی ہے تو ایسے پیش آ رہا ہوں۔ شاہ بھلے ہی تمہاری ان حالات میں شادی ہوئی مگر وہ تمہاری بیوی ہے، وہ بیچاری تمہارے کرتوت چھپا رہی تھی اور تم اس کو ہی اذیت دے رہے ہو۔ مما میں نے اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، وہ جو میرے کرتوت چھپا رہی تھی اب اس کے
बस आप इसके गुण गाना बंद करें। शाह ये कहकर कमरे की तरफ बढ़ गया। देख रहे हैं हमदान साहब? शाह को जाता देखकर सालिया बेगम ने हमदान साहब से बोली, मैं क्या देखूं, बल्कि आप देखें, आपने इसको इतना सर चढ़ाया है, देखें कैसे मेरे सामने ही आपके साथ बदतमीज़ी करके गया है। सालिया बेगम चुपचाप शर्मिंदा होकर हमदान साहब की बात सुन रही थी। शाह कमरे में आया तो अलीशा उठ गई। शाह ने कमरे में आकर इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया, अलीशा डर गई। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता अलीशा के पास पहुंचा। शाह अलीशा के बाजू से दबोचे, तुमने क्या बताया है मम्मा को कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म करता हूँ? हाँ, मैंने नहीं बताया। अलीशा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, तुम्हारे भूतों ने बताया। इसने अलीशा के बाजू पर जोर दिया, जिससे वो करा उठी। बताओ, क्यों बताया तुमने? शाह दहाड़ा, मैंने नहीं बताया, उन्होंने चेहरे पर निशान देख लिए। अलीशा बुरी तरह रोने लगी। मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए बता दो, वरना तुम्हारे साथ मैं क्या कुछ कर सकता हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकती। शाह गुस्से से चबा चबा कर बोला, मैं सच कह रही हूँ, मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया। यानी तुम नहीं बताओगी? ठीक है, आज रात जब मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँगा, इसके बाद तुम झूठ बोलने का सोचोगे भी नहीं। ये सुनकर अलीशा की रूह तक कांप गई। मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं बताया, आप भले पूछ लें, अब मैंने कुछ नहीं सुनना। शाह ये कहकर कमरे से निकल गया। पीछे अलीशा बुरी तरह रो रही थी। रात के बारे में सोचकर उसका सांस रुक गया। शाह जब रात में कमरे में आया तो इससे सही से चला नहीं जा रहा था। लड़खड़ाकर कभी इधर गिरता कभी उधर करता। शायद वो शराब पीकर आया था। अलीशा इसके आने पर ही लेट गई थी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो चुपचाप चादर में मुंह दबाकर लेटी हुई थी कि शाह ने इससे चादर बेदर्दी से खींची। ओह मोहतरमा, सोने की एक्टिंग कर रही थी। अच्छा है, मगर आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। अलीशा इसको ऐसे देखकर डर गई। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, आइंदा कुछ नहीं बोलूँगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई रायत नहीं, बस आज तुम मेरी हो। वो नशे में पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। वो अलीशा के बहुत करीब खड़ा था। आपने ड्रिंक की है? अलीशा ने डरते डरते बोली, हाँ की है। अब ये बात तुम मम्मा को बताओगी, सही है? शाह ने अलीशा को कमर से पकड़कर और करीब किया।